السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے سجیلا نثار کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 77۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ یہ ناول جلد ہی کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ تقریباً 5-6 ساتھ ہی باقی ہیں، وہ بھی اتنی لانگ ہی۔ تو بنا دیری کے، بنا کسی بات کے چلیے قسط کو پڑھتے ہیں۔ اگلے روز ملک ویلا میں کل کی شام اور رات کیسے گزری تھی، یہ سب وہی جانتے تھے۔ وہ بے حد کٹھن مرحلہ تھا جو انہوں نے گزارا تھا۔ کسی کی بھی آنکھ پوری رات ایک پل کو نہ لگی تھی۔ یہ رات کسی قیامت خیز رات سے کم نہ تھی، لیکن فجر کے قریب یہ جان کر ان کی سولی پر لٹکی جان میں جان آئی تھی کہ اس کی دھڑکنیں معمول کے مطابق دھڑکنے لگی تھی۔ وہ اب خطرے سے تقریباً باہر تھی، لیکن ابھی انجیکشنز کے زیر اثر غنودگی میں تھی، اور یہ تیسری خون کی بوتل تھی جو اسے لگی ہوئی تھی۔ اوپر سے گھر میں ہاسپٹل جیسے وسائل بھی موجود نہ تھے، پر جتنا ہو سکا تعبیر اور ذہان اور چند قریبی ڈاکٹرز نے مل کر کیا تھا، اور خدا کی رحمت تھی جو وہ اب خطرے سے باہر تھی۔ ٹائیگر، آپ کو ایک خبر دینی ہے۔ مرتضیٰ کے کانوں میں ایک شخص کی کانپتی آواز پڑی تو مرتضیٰ نے آنکھیں کھولے اس گھبرائے شخص کو دیکھا۔ بولو، کیا خبر؟ مرتضیٰ اپنے وجود سے اٹھتی ٹھیسوں پر اسے دیکھتے بولا تھا، اور دوبارہ سے آنکھوں کو موندا۔ وہ کل آپ کے جانے کے بعد ایک آدمی آیا تھا وہاں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ تو مرتضیٰ نے فٹ سے آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب کوئی آیا تھا؟ اور کون آیا تھا؟ ریان آیا تھا۔ واٹ؟ ریان وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ صاف بتاؤ سب۔ مرتضیٰ پہلے الجھا سا بولتا، آخر میں غصے سے دھاڑا، لیکن فوراً کراہا تھا۔ آپ کے جانے کے تقریباً 2-3 منٹ بعد ہی وہاں ریان آیا تھا، اور اسے… وہ بولتے بولتے خاموش ہوا۔ کیا اسے؟ بکو، ورنہ تمہاری جان نکالنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ بولو، کیا اسے؟ اسے امائل مل گئی، اور اس نے امائل کو وہاں سے نکالتے اسے وہاں سے لے گیا تھا، اور اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا، مرتضیٰ نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر موجود گلاس ہاتھ مارے زمین پر پٹکا تھا۔ امائل اسے کیسے مل سکتی ہے؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ وہاں نظر رکھنا؟ کہا تھا نا؟ مرتضیٰ دھاڑا تھا، جبکہ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ نظر رکھی تھی ٹائیگر۔ نظر رکھنے سے مراد تھا خبیث انسان کہ وہاں جو امائل کی تلاش میں آتا اسے مار دیتے۔ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس چڑیا کو قابو کیا تھا، اور تم نے… وہ بولتے بولتے خاموش ہوا۔ دماغ مکمل خراب ہو چکا تھا۔ اچھا، امائل زندہ تھی یا مردہ؟ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ میں نے اسے کہتے سنا تھا کہ وہ زندہ تھی۔ اس شخص کو لگا اس نے یہاں آ کر غلطی کر دی ہو۔ وہ زندہ تھی تو تم کیسے زندہ ہو؟ دل تو کر رہا ہے جان سے مار دوں تمہیں۔ ساری بنی بنائی پلاننگ کا بیڑا غرق کر دیا تم نے، خبیث انسان۔ وہ زندہ تھی، ریان اسے لے گیا۔ وہ اب بچ جائے گی اور ساری حقیقت سب کو بتا دے گی۔ مرتضیٰ پاگل ہونے کو تھا۔ اسے سب ختم ہوتا محسوس ہوا، سب ختم ہوتا۔ وہ اسے کہاں لے کر گیا ہے، اور وہ واچ کہاں ہے؟ مرتضیٰ نے گہرا سانس بھرتے اس سے اگلا سوال پوچھا۔ معلوم نہیں وہ کہاں گیا ہے اسے لے کر، اور یہ واچ میں لے آیا ہوں۔ امائل کے چکروں میں ریان کی اس واچ پر نظر نہیں پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے وہ واچ نکالے اس کی جانب بڑھائی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا جو آپ یہ گھڑی لے آئے۔ مرتضیٰ اسے کھینچنے کے انداز میں اس واچ کو لیتے طنزیہ انداز میں بولا تو اس نے چہرہ جھکایا تھا۔ مطلب تم نے صرف نظر رکھی، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا نظر رکھنا۔ ریان آیا، امائل کو اس قبر سے نکالتا لے گیا، اور کہاں لے گیا تمہیں یہ بھی پتہ نہیں، اور تم مجھے کل کی بات آج بتا رہے ہو۔ اچھا، بہت اعلیٰ۔ مرتضیٰ نے آخر میں تالی بجائی تھی۔ تمہیں ان سب کا پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے تم کہاں جانے والے ہو۔ مرتضیٰ نے تکیے کے قریب پڑی گن اٹھائے اس پر نشانہ باندھا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں گن دیکھتے وہ شخص منت بھرے انداز میں اسے دیکھے سر نفی میں ہلانے لگا۔ ٹائیگر، معاف کر دو پلیز ٹائیگر، وہ گڑ گڑانے لگا تھا، تو مرتضیٰ نے غصے اور بیزاریت کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ دفع ہو یہاں سے، اور امائل کی زبان کھولنے سے پہلے اسے ڈھونڈ کر اس کی زبان بند کرو، ورنہ میں تمہاری زبان بند کروں گا۔ نکلو یہاں سے اب، خبیث۔ مرتضیٰ کی بات پر وہ کسی جن کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا، جبکہ مرتضیٰ نے بے اختیار اپنا سر تھاما۔
نہ جانے دن کے کس پہر امائل کی آنکھوں میں ذرا سی جنبش ہوئی تو اس نے دھیرے سے آنکھوں کو کھولا، لیکن آنکھوں کو کھولتے بے اختیار واپس آنکھوں کو بند کیا تھا۔ پھر گہرے سانس لیتی کچھ توقف کے بعد دوبارہ سے آنکھوں کو کھولا تو نظر سیدھا چھت سے لٹکے پنکھے سے ٹکرائی جو رفتار میں چل رہا تھا۔ اس نے گردن گھمائے ارد گرد دیکھا، جگہ انجان تھی، وہ اس جگہ سے واقف نہ تھی۔ اسے جگہ دیکھتے حیرت ہوئی، پھر دماغ پر زور ڈالا تو جو آخری بات تھی وہ اسے یہ یاد تھی کہ مرتضیٰ اسے بازو سے پکڑتا زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ دائیں ہاتھ سے اپنے بھاری سر کو تھامے اٹھ بیٹھی تھی کہ بائیں ہاتھ کی پشت پر چبھن کے احساس سے اس نے دیکھا جہاں اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے ارد گرد خالی کمرے کو دیکھا۔ ریان، بڑبڑاہٹ کے انداز میں ریان کا نام اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ مطلب ریان نے اسے وہاں سے نکال لیا گیا، لیکن نکال کر کہاں لایا تھا اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھا، چہرے پر بیزاریت چھائی تھی۔ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے ایک جھٹکے سے اسٹرپ کو ہاتھ کی پشت سے کھینچا کہ خون کی لکیر فوار کی مانند نکلی تھی۔ پھر اس نے اپنے کندھے کو چھوتے اپنی ٹانگ کو دیکھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر اپنے سوئے دماغ کو جگانے کے بعد وہ بیڈ سے اتری اور کھڑی ہونا چاہا، لیکن لڑکھڑانے کے باعث اس نے فوراً دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اسے کمرے میں موجود ہر چیز ڈبل ڈبل نظر آ رہی تھی۔ پھر دیوار کا ویسے ہی سہارا لیے وہ دروازے کے قریب پہنچی اور ہاتھ بڑھائے ہینڈل گھماتی دروازہ کھولتی دروازے کو تھامے قدموں کو کمرے سے باہر نکالا تھا، پر کمرے سے ایک قدم باہر لیتی ہی اس کی نظر سامنے لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے افراد پر گئی۔ مطلب وہ ملک ویلا میں تھی۔ ان سب کو دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات پل میں بھڑکے اور دروازے پر گرفت سخت ہوئی۔ امائل، شاذل کی نظر اس پر پڑی تو اس کے پکارنے پر سب نے بے وقت دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ خطرناک تیور لیے دروازے کو تھامے بمشکل کھڑی تھی۔ سب اپنی اپنی نشستوں سے اٹھے تھے اور اس کو ہوش میں دیکھتے ایک خوشی کی لہر تھی جو اس میں دوڑی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ امائل خاموش کھڑے ریان کو قہر سے دیکھتی بولی اور دروازے کو چھوڑے قدم آگے بڑھایا، لیکن ایک قدم بھی پورا نہ بھرا تھا کہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی دروازے کے ساتھ موجود ٹیبل پر اس نے دونوں ہاتھ رکھے خود کو گرنے سے بچایا تھا، جبکہ باقی سب جو اس کا نام پکارے فکر مندی سے اس کی جانب بڑھے تھے کہ اس نے ہاتھ اٹھائے ان کے قدموں کو زنجیر ڈالی تھی۔ کوئی میری طرف قدم بھی نہیں بڑھائے گا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھائے انہیں تنبیہ کرتے بولی تو ان سب نے اپنے قدم روکے بے بسی سے دیکھا۔ ریان، میں نے کہا تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ریان کو خاموش دیکھ پھر سے غصے سے پوچھنے لگی۔ فی الحال اس میں چلانے کی ہمت باقی نہ تھی، ورنہ ابھی پورا ملک ویلا وہ اپنے چلانے سے سر پر اٹھا لیتی۔ امائل، میرے بچے، تم زخمی ہو؟ سعد اسے یوں دیکھ کر تڑپ ہی اٹھا تھا، تبھی اس نے اس کی جانب دوبارہ سے قدم بڑھائے۔ میں نے کہا کوئی میری طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ وہ سعد کو اپنی جانب آتے دیکھ اس ٹیبل پر پڑے واز پر ہاتھ مارتی اسے دور زمین پر گرایا تھا۔ واز زمین پر گرتا حصوں میں ٹوٹتا اپنی بے قدری پر ماتم کنا تھا، جبکہ اس کے اس عمل سے سعد نے بے اختیار اپنے قدموں کو روکے تھے اور 2 قدم پیچھے بھی لیے تھے۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھتی بولی۔ نہیں، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ وجدان کی بات پر اس نے آئیبرو جھکائے گردن ترچھی کیے وجدان کو دیکھا جو سعد کے پیچھے تھا۔ مسٹر سعد رامز، ذرا پیچھے ہوئیے گا۔ ایس پی وجدان سکندر کی تصویر اسکرین پر واضح نہیں ہو رہی، وہ گردن ترچھی رکھے ہی بولی تو سعد نے پلٹ کر وجدان کو دیکھا۔ کون روکے گا مجھے امائل ملک کو؟ آپ یا پھر آپ؟ ایس پی وجدان سکندر۔ امائل سب کی جانب اشارہ کیے آخر میں سوالیہ نظروں سے وجدان کو دیکھا جس نے سنجیدگی سے امائل کو دیکھا تھا، البتہ بولا کچھ نہیں۔ کون روکے گا؟ ہاں، وہ اپنی پوری قوت جمع کیے حلق کے بل چلاتی پاس موجود ٹیبل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ دوسری اور گرا چکی تھی، جبکہ یوں ٹیبل پر زور لگانے سے وہ خود بھی 2 قدم پیچھے ہوتی دروازے کو تھام گئی تھی اور پھر ہنستی پلٹ کر ملک ویلا کے مکینوں کو دیکھا۔ سعد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پاس چلا جاتا، لیکن وہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ امائل خود کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، سمجھے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالتی دیوار کا سہارا لیے واپس کمرے میں جاتی ایک ڈھار کے ساتھ دروازہ بند کیا کہ سب کے دل دہل اٹھے۔
وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی، وہ زخمی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، سعد کچھ کریں۔ دعا سعد کے پاس روتی ہوئے بولی، جو خود بے بسی کی مہرت بنا کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، کمرے سے توڑ پھوڑ کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ سعد کچھ کریں، خدا کے لیے، وہ خود کو نقصان پہنچا دے گی، وجدان بھائی۔ وہ اس کمرے سے اٹھتے توڑ پھوڑ کے شور سے سعد کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولتی، آخر میں وجدان کی جانب لپکی، بھائی خدا کے لیے کچھ کریں۔ وہ روتے ہوئے وجدان سے بول رہی تھی، جو کچھ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا کرے۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہاں گونجتی ریان کی آواز پر سب نے ریان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب تم دیکھتے ہو؟ سہان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، آپ فکر مت کریں، میں انہیں خود کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ ریان تسلی آمیز لہجے میں بولا، جیسے کسی کو فی الحال تسلی نہ ہوئی تھی۔ ریان پاگل مت بنو۔ وجدان نے اسے گھورا، جو بنا کوئی جواب دیے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ریان، شاذل نے اسے پیچھے سے پکارا، جس کو سعد نے ہاتھ اٹھائے خاموش کروایا تھا، اور پھر اس کی پشت کو دیکھا جو دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ ریان کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے قدموں میں تکیے نے سلامی دی تھی۔ اس نے چہرہ جھکائے کمرے کی حالت دیکھی، جو بالکل کسی کباڑ سے کم نہ لگ رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا مائل کی پشت کو دیکھا، جو ہاتھ میں کانچ کا ٹکڑا تھامے دیوار پر رگڑ رہی تھی، جبکہ وہ کانچ اس کے ہاتھ کو بھی زخمی کر رہا تھا۔ امائل! ریان کے پکارنے پر اس کا دیوار پر کانچ رگڑتا ہاتھ رکا، اور اس نے گردن موڑے ریان کو دیکھا، جو اس کی جانب آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں امائل؟ چھوڑیں کانچ۔ وہ اس کے قریب پہنچتے نرمی سے بولتا۔ اس کے ہاتھ سے وہ کانچ کا ٹکڑا لینا چاہا، لیکن وہ فوراً پلٹتی کانچ اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ ریان نے خاموش ہوتے اسے دیکھا، جس کا ایک ہاتھ اس کی گریباں جبکہ دوسرا اس کی گردن پر کانچ رکھے ہوئے تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ملک ویلا میں لانے کی، ہاں؟ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے بولی، جبکہ وہ کانچ اس کا ہی ہاتھ بری طرح سے زخمی کر رہا تھا۔ آہ، بہت زخمی تھی، آپ کی سانسیں بھی بس آ جا ہی رہی تھی، مجھے اس وقت یہی مناسب لگا۔ وہ بالکل تحمل سے بولا تھا، تو اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے، جبکہ ریان کو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے بہتا خون زیادہ سرخ تھا یا اس کی آنکھیں۔ مر جاتی، مرنے دیتے، لیکن ملک ویلا نہ لاتے تم۔ ایسے مت کہیں، ایسے کیسے مرنے دیتا؟ اس کے مرنے والی بات پر وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ مت لبریز کرو، میں نہیں چاہتی تم جو زندہ ہو اس پر تمہیں پچھتاوا ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولی، تو ریان نے دھیرے سے اس کی کمر پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا تھا۔ مار دے۔ وہ اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے اسے مزید قریب کرتے بولا، تو یوں قریب کرنے سے اسے امائل کے ہاتھ میں موجود وہ کانچ اپنی گردن پر چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی چبھن پر اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ امائل کی آنکھیں پھیلیں۔ ریان، پاگل ہو؟ معلوم بھی ہے کہ گردن پر رکھا ہوا ہے، اگر لگ جاتا تو؟ امائل کانچ کا وہ ٹکڑا دور اچھالتی اس کی گردن کو چھوتے بولی، تو ریان اس کی فکر پر مسکرایا، جبکہ امائل کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ چکا تھا۔ ابھی تو آپ مجھے جان سے مارنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ صرف کہا ہی تھا نا، کون سا مار دینا تھا؟ وہ چہرہ جھکائے اپنے ہاتھ کو دیکھتی بولی، جو اس کے ہاتھ پر کانچ کے باعث لگا خود اپنے سینے پر موجود شرٹ پر رگڑ رہا تھا۔ آپ کو آگے اتنا خون بہہ چکا ہے، اور آپ پھر سے ایسا کر رہی ہیں، دیکھیں کیسے اپنا ہاتھ رنگ لیا۔ وہ اس کا ہاتھ دھیرے سے اپنے لبوں سے لگاتے بولا، تو امائل کو لگا جیسے اس کے تمام دردوں پر مرہم لگ گیا ہو۔ تمہیں مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا ریان، وہ یاد آنے پر اب کی نرمی لیکن خفگی سے بولی تھی، اور آپ کو بھی میرے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ یقین کریں، آپ کو اس حالت میں دیکھتے مجھے میرا وجود ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت رویا ہوں، قسم سے۔ اب کے ریان کے لہجے میں بھی شکوہ در آیا تھا۔ جو بھی تھا وہ بات کا معاملہ تھا، یہاں نہ لاتے بس۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے بولی، ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا تھا، وہاں بھی آپ سیف نہیں تھی، بس اس وقت دماغ میں یہی آیا۔ آپ خفا تو نہیں مجھ سے؟ اس نے پہلے مختصر سا بتاتے آخر میں کسی احساس کے تحت پوچھا، تو امائل نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھے اب یہاں سے جانا ہے، میں ملک ویلا کے کسی فرد پہ یقین نہیں کر سکتی۔ مت جائیں، آپ زخمی ہیں، باہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں، آپ یہیں سب سے زیادہ محفوظ ہیں۔ ریان نے گویا منت کی تھی۔ مجھے ملک ویلا پر یقین نہیں، میں اپنے دشمن پر یقین کر لوں لیکن ان پر نہیں۔ الفاظ بہت سخت تھے، پر ریان اسے فی الحال قائل کرنا چاہتا تھا۔
ملک ویلا پر نہیں لیکن مجھ پر تو یقین ہے نا؟ ریان کے پوچھنے پر اس نے بنا کسی دیری کے سر اس بات میں ہلایا تھا، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہ چاہتی تھی۔ تو پلیز رک، اس سے پہلے وہ التجائی انداز میں بولتا، اپنی بات مکمل کرتا کہ امائل نے اپنا ہاتھ اٹھائے اسے مزید بولنے سے باز رکھا تھا۔ مزید ایک لفظ نہیں، میں یہاں ہرگز نہیں رہوں گی۔ وہ ہاتھ اٹھائے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے بولی، لیکن بے جا ضد مت کرو، میں نے کہا نا مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کی ایک ہی ضد سے وہ پھر سے بھڑک پڑی تھی۔ ایک بار پھر غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ غصے سے دماغ پہلے ہی پھٹ رہا ہے اور تم اچھا ریلیکس۔ وہ جو غصے سے تقریباً چلا رہی تھی کہ ریان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے جھک کر نرمی سے اس کی دوسری گال پر لب رکھے تھے۔ ریلیکس ہو جائیں، اتنا غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں اس میں۔ وہ ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے اس کی گال نرمی سے سہلاتا، ساتھ دوسری گال پر دھیرے دھیرے لمس چھوڑتے اسے پرسکون کر رہا تھا، جبکہ اس کے نرم گرم لمس پر وہ پرسکون بھی ہو رہی تھی۔ اتنا غصہ مت کیا کریں، وہ اپنی گال اس کی گال پر پیار سے رگڑتے بولا تو اس کی داڑھی کی میٹھی میٹھی چبھن پر اس نے آنکھوں کو موندا تھا۔ اس کی رگ و روح میں سکون اتر رہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی ریان، وہ اپنی گردن پہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے سرگوشانہ انداز میں بولی۔ آپ نہیں رہیں گی تو ریان بھی یہاں نہیں رہے گا۔ میری محبت جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ریان چہرہ اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھتے محبت سے بولا، اگر میں یہاں رہی تو سب کو مار دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے تھوڑی ایڑیاں اٹھاتی اس کے قریب ہوتی بولی، تو ریان بھی جھکا اور اس کی تھوڑی پر لب رکھے، اور کتنی ہی دیر وہاں لب رکھنے کے بعد اس نے چہرہ اٹھائے امائل کو دیکھا۔ آئیں تھوڑا لیٹ جائیں، مجھے معلوم ہے آپ زبان سے اقرار نہیں کریں گی لیکن آپ کو درد ہو رہا ہے، آ جائیں یہاں پر۔ ریان نرمی سے کسی پھول کی مانند اسے تھامے بیڈ پر بٹھاتے اس کے پیروں کو دھیرے سے اوپر بیڈ پر رکھا تھا۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا، درد تو اس کی جان نکالنے پر تھا، لیکن امائل اپنے درد کو بیان کرتی ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ امائل ریان کو اپنے پاس سے اٹھتا دیکھ فوراً سے اس کی گریبان سے اس کی شرٹ پکڑے اسے اٹھنے سے باز رکھتی پوچھنے لگی، کہاں جاؤں؟ یہیں رہو، باہر مت جاؤ، وہ بہت دوگلے لوگ ہیں۔ امائل ماتھے پر تفکر کے بل ڈالے بولی، تو ریان مسکرایا، پریشان مت ہو، لیٹ جائیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے بولا، تو اس کے سینے پر سر رکھے اپنے ہاتھ کو اس کے سینے اور کبھی داڑھی پر پھیرنے لگتی۔ پتہ نہیں امائل کیسی ہوگی۔ ریان ابھی تک باہر نہیں آیا اور اب کسی قسم کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ ساتھ پلیز کچھ کریں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ دعا اس کے سینے پر سر رکھے سسکتے ہوئے بولی، دعا ہمت کرو یار، ایسے مت رو، طبیعت خراب ہو جائے گی، اور اگر ہم اس کے سامنے بھی گئے تو وہ خود کو نقصان پہنچائے گی۔ ساتھ اس کے سر پر پیار کرتے بولا تو اس نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ مجھے اسے دیکھنا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ دعا میری بہن، میرے دل کے ٹکڑے۔ وردان اسے یوں روتا دیکھ نیچے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، گانے کی آواز پر اس کے واہ ہوئے لب واپس آپس میں پیوست ہوئے۔ بن تیرے مدھم مدھم بھی چل رہی تھی دھڑکن۔ ریان مست مگن سا گانا گنگناتا روم سے نکلا تھا۔ سب نے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ جب سے ملے تم ہمیں، آنچل سے تیرے بندھے دل اڑ رہا ہے۔ ریان ان سے فاصلے پر رکتا دعا کی جانب اشارہ کیے مزید گانے کے بول گائے تھے۔ سب نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ کیا امائل نے اس کے سر پر کچھ مار دیا ہے؟ سکر بڑبڑایا تھا جو پاس کھڑے شاہزل نے بخوبی سنی تھی، اور کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں، ایسے مت دیکھیں، میرے دماغ کو کچھ نہیں ہوا، اور نہ امائل نے میرا سر پھوڑا ہے۔ وہ شاید سب کی عجیب قسم کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا تھا، تبھی آنکھیں گھماتا ہاتھ اٹھائے بولا تھا، امائل کیسی ہے؟ اس نے خود کو نقصان تو نہیں پہنچایا اور تمہارے ساتھ؟ ذوحان اس سے پوچھتا بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے امو، آپ پریشان مت ہوں، سب ریان ذوحان مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہوتے فکر کیسی؟ ارے بھلا میرے آگے کوئی بول سکتا ہے؟ اتنا ہلکے میں مت لے مجھے، میرے نام کے ساتھ ذوحان اور مصطفیٰ دونوں لگتا ہے، دہشت ہے میری۔ وہ شوق پن سے شرٹ کا نہ ہونے والا کالر جھٹک کر بولتا سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ چولے مت مارو ریان، فردان مسکراتے ہوئے اس سے بولا، یہ تمہاری شرٹ اور گردن پر بلڈ کیسے لگا؟ یشمل کے پوچھنے پر
سب کی نظریں اس کی شرٹ اور گردن کی جانب گئی۔ گردن پر تو ہلکا سا اس کے ہاتھ کا نشان تھا، البتہ شرٹ پر واضح خون تھا۔ سب کی مسکراہٹ ایک بار پھر سمٹی۔ کچھ نہیں، یہ تو بس ویسے ہی۔ ریان نے بات کو رفع دفع کیا۔ کیا میں اس سے مل لوں؟ دعا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، گویا التجا کی تھی۔ نہیں، فی الحال مت ملیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے ان کی کب سٹک جائے کوئی پتہ نہیں، پھر ان کو ہینڈل کرنا کون سا آسان کام ہے۔ اب کہ ریان سنجیدگی سے بولا تو وہ خاموشی سے چہرہ جھکا گئی، تو ریان بھی سیڑھیوں کی جانب پلٹا۔ میرا وہ دل ہے اسے دیکھنے کو، اس کے زخم اسے تکلیف پہنچا رہے ہوں گے، اسے گولیاں لگی تھی۔ دعا سعد کو دیکھتے دھیرے سے بولی۔ نہیں، ریان نے کہا ہے فی الحال نہ ملا جائے، مجھے بھی لگتا ہے یہی فی الحال مناسب ہے۔ سعد نے اس کی گال سے ہلائے نرم مسکراہٹ اس کی جانب اچھالے کہا۔ واہ، میری بات کی اتنی اہمیت، ماشاء اللہ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں کوئی عام ہستی تھوڑی ہوں۔ وہ جو سیڑھیوں کی جانب پلٹا تھا، اپنے پیچھے دعا اور سعد کی بات سنتا، بنا پلٹے فخریہ انداز میں بولتا، پھر سے سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ دائم اور آئزل کو جیسے ہی اس چیز کی خبر ملی، دونوں فوراً ہی ملک ویلا آ گئے تھے، جبکہ آئزل اب مشل اور یشمل کے ساتھ تھی، اور یہ لاؤنج میں بڑوں کے ساتھ بیٹھا ارد گرد امائل کی تلاش میں نگاہ دوڑاتا ان سے محو گفتگو تھا۔ جب اسے امائل ارد گرد نظر نہ آئی تو اس نے اپنے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے سکر اور شاذل کو دیکھا۔ اسے اس وقت کسی قیمت پر امائل سے ملنا تھا، لیکن ایک تو اسے کمرے کا پتہ نہیں تھا وہ کس کمرے میں ہے، اور دوسرا وہ بنا ان کی اجازت سے اسے ملنا نہ چاہتا تھا۔ بے شک وہ ایک عرصہ ساتھ رہے تھے، ان کا آپس میں کافی اچھا تعلق تھا، لیکن اس کے متعلق اس کے گھر تو علم نہ تھا، نہ ویسے بھی اب بات الگ تھی۔ پہلے وہ اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کی کرائم پارٹنر تھی، اور ابھی وہ فی الحال ملک ویلا میں موجود تھی۔ شاذل، وہ امائل کہاں ہیں؟ کچھ توقف کے بعد دائم کی آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ یہ سامنے والے کمرے میں۔ اس نے اپنے بالکل سامنے والے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ اب کہ اس کے لہجے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کا عنصر تھا۔ مل سکتے ہو، لیکن اپنی گارنٹی پر۔ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، وہ ایویں ہی فری میں ہی سر پھوڑ سکتی ہیں، تو اپنے رسک پر تم اس سے مل سکتے ہو، بعد میں ہمیں قصوروار مت ٹھہرانا۔ شاذل کی بات کا مطلب سمجھے، اس کا قہقہ لاؤنج میں گونجا تھا، تو باقی سب بھی ہنسے تھے، سکر بھی، اور وہ سر ہاں میں ہلاتا صوفے سے اٹھا تھا۔ اب وہ انہیں کیا ہی بتاتا کہ وہ سر وغیرہ پھوڑنے کے علاوہ اس کے گھر کی کھڑکیاں ساز و سامان بھی توڑ چکی ہے۔ دائم ان کے پاس سے اٹھتا کمرے کا دروازہ بجانے کے چند سیکنڈ بعد خود ہی کمرے میں داخل ہوا، کیونکہ اندر سے اجازت نہیں ملنی تھی، جانتا تھا۔ ارے، داماد صاحب آئے ہیں۔ دائم کو دیکھتے امائل سیدھی ہو کر بیٹھتی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جو اب دروازہ بند کرتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ تمہیں اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ بنا کسی بات کی تمہید باندھے سیدھا مدعے کی بات پر آیا تھا۔ رسک میں ہی تو مزہ ہے۔ تم مجھے بتا بھی تو سکتی تھی، ہم دونوں اگر وہاں موجود ہوتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ اس کے حلیے کی جانب اشارہ کرتے بولا، جو بھی انہی خون زدہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ جہاں خون اب خشک ہوتا کپڑا اکڑ چکا تھا، ٹراؤزر بھی پنڈلیوں سے پھٹا ہوا تھا۔ جو چاہیے تھا وہ سب اگر حاصل ہو جائے تو ان چھوٹے موٹے رسک سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات پر وہ گہرا سانس بھرتا اس کے پاس آتے فاصلے سے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ امائل، کیا تمہیں یاد ہے جب تم جیل میں تھی، سب سے پہلے تمہارے پاس کون آیا تھا؟ دائم کے پوچھنے پر اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کیا یاد ہے؟ مجھے سب یاد ہے، کیا اذیت کے لمحے کبھی بھولے جا سکتے ہیں؟ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار ابھرے تھے۔ مجھے یاد ہے، سب سے پہلے تم آئے تھے میرے پاس، تم نے مجھ سے محض ایک بار پوچھا تھا کہ کیا میں نے تمہاری بیوی کو مارا؟ وہ بولتی خاموش ہوئی۔ اور تم نے کیا کہا تھا؟ اسے خاموش ہوتے دیکھ دائم نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے کہا تھا میں نے قتل نہیں کیا۔ اور پھر تم نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ پر یقین ہے، تم مجھے یہاں سے نکالو گے، اور پھر تم نے اپنی کہی بات پر 2 دن کے اندر اندر مجھے جیل سے فرار کروایا تھا۔ امائل بغور اس کا چہرہ دیکھے بولی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر وہ سب پوچھ کیوں رہا ہے۔ تو کیا اس سب کے باوجود بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو امائل، ایک وقت ہم نے ساتھ گزارا ہے، اور سب سے بڑی بات، تم میری مرحومہ بیوی کی سب سے بہترین دوست تھی۔ دائم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ امائل کی بات پہ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ سب کچھ اب ہماری مٹھی میں ہے، ہر چیز واضح ہو چکی ہے، قاتل اور ثبوت دونوں مل گئے ہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہے جو تمہیں کرنا ہے۔ کیا کام؟ دائم نے اس سے پوچھا تھا۔ تمہیں اس جگہ جانا ہے جہاں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، وہاں درختوں پر چھپا کر چاروں طرف 4 کیمرے لگے ہیں،
صرف تمہیں وہ لانے ہیں، لیکن احتیاط سے، وہاں رسک ہے۔ اگر تم وہ لے آئے تو سمجھ لینا سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امائل کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ فی الحال ہر کسی کی نظر مجھ پر ہے۔ ہمارے دشمن تم سے نا واقف ہیں، تو تم جاؤ گی اور وہ کیمرے لاؤ گی۔ امائل اس کی حیرت کو اگنور کیے بول رہی تھی۔ امپریسو، اس نے داد دی تھی، اور تمہیں ساتھ نہ لے جانے کا مقصد یہی تھا۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو کم از کم ثبوت تمہارے ہاتھ لگ جائیں۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا مرنا رائگاں نہ جائے۔ ہم میں سے اس خبیث کو جان سے مارنے کے لیے کوئی ایک کا زندہ تو رہنا بنتا تھا نا۔ امائل کی بات پر وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلانے لگا۔ میں آج ہی لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن رات میں جانا، اور ریان میرا فون لے آئے گا، میں تمہیں باقی سب تب سمجھا دوں گی۔ اس کی بات پر اس نے پھر سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ باقی کیا پلان ہے، یہی رہو گی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے کندھے اچکائے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا، فی الحال میرا زیادہ فوکس اس خبیث انسان پر ہے، اس کے بعد ان کو دیکھ لوں گی۔ ویسے وہ کون ہے؟ تم سب جانتے ہو اسے، اور بہت اچھے سے۔ وہ کیمرے لے آؤ، بہت سے راز بتانے والے ہیں، بہت سے دردناک راز جو تم سے، تمہاری بیوی سے اور باقی سب سے جڑے ہیں، مجھ سے جڑے ہیں۔ اسے کسی چیز کا خوف نہ تھا، نہ وہ خدا کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن دل کے ایک کونے میں یہ خوف ضرور دم بھر رہا تھا۔ اگر ریان کو علم ہوا وہ مرتضیٰ کی محبت میں گرفتار تھی تو اس کا ری ایکشن کیا ہونا تھا، پر وہ ہرگز کچھ بھی چھپانے والی نہیں تھی۔ میرا صبر ختم ہو رہا ہے، تم امائل یقین کرو، میرا من کر رہا ہے جو بھی ہے اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دوں۔ دائم کی آواز پر امائل چونکی اور اسے دیکھا۔ انشاءاللہ کریں گے، پر تھوڑا مزید صبر، میرا وعدہ ہے، ہم ہی اس کا گلا کاٹیں گے۔ امائل نے اپنے ہاتھ پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے کہا کہ اس نے ضبط سے ہونٹ بھینچے سر کو اس بات میں ہلایا۔ ریان کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نیچے آیا تو لاؤنج میں اب صرف دعا موجود تھی اور ساتھ ملازمہ تھی جسے وہ کچھ دیتی ہدایات بھی دے رہی تھی۔ خرید تو ہے، اتنی خوشبو پھیلی پڑی ہے پورے ملک ویلا میں۔ ریان دعا کے پاس آتے بولا جو ملازمہ کو اشارہ کرتی مسکراتی اس کی جانب بڑھتی تھی۔ آج میں سب کچھ اپنی بیٹی کی پسند کا اپنے ہاتھوں سے بنا رہی ہوں، دعا خوشی سے بولی۔ مطلب آج گھر میں پینے کے لیے خون ہوگا اور کھانے کے لیے کچا گوشت؟ ریان مسکراہٹ دبائے بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ریان؟ دعا نے اسے گھورا تھا۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، یہی سب تو وہ کھائیں اور پیئیں گی۔ اس نے آنکھ کا ایک کونا دبائے کہا تو دعا نے اس کا نام پکارے خفگی سے اسے دیکھا جو ہنسا تھا۔ ویسے آج ہمارے لیے کھانا نہیں بن رہا؟ نہیں تو سب کے لیے بن رہا ہے، میرے بیٹے کے لیے بھی بن رہا ہے، دعا پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی تو اس نے مسکراتے اس کو حق کیا تھا، لیکن اچانک ہوتے شور پر انہوں نے آواز کی سمت دیکھا تو زمین بوس ہوئے کپڑوں پر دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ملازمہ کو۔ بی بی جی، میں تو کمرے میں رکھ کر آ گئی تھی، امائل جی واش روم میں تھی۔ ملازمہ ان دونوں کو خود کی جانب دیکھتا پا کر اپنی صفائی میں بولی تو ریان نے دعا کو ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ کچھ دیر پہلے میں نے صحیح کہا تھا نا۔ اچھا تم جاؤ، دعا نے ملازموں کو دیکھ کے کہا اور پھر پریشانی سے ریان کو دیکھا۔ میں ہوں، نہ جائیں، آپ جو کام کر رہی تھی وہ کریں، ریان خود کی جانب اشارہ کرتے تسلی آمیز لہجے میں بولی تو وہ پریشانی سے سر اس بات میں ہلاتی کچن کی جانب مڑی تھی، جبکہ ریان اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ بابا شازل، بابا، ماموں، وجدان ماموں، یقین کریں میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے جیل مت بھیجیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، جھوٹا الزام ہے، میں بے گناہ ہوں، شازل میں نے کچھ نہیں کیا، بابا، ماموں، سکر۔ ان الفاظوں کے کانوں میں ہوتی گونج پر سعد نے فٹ سے آنکھوں کو کھولا تھا اور ارد گرد دیکھا۔ اسے لگا جیسے یہ آواز اسے اپنے قریب سے سنائی دی ہو، پر کمرہ تو مکمل خالی تھا۔ امائل، سعد امائل کا نام پکارے اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ کیوں تمہارے دل ہم سے اتنے دور ہو گئے ہیں میری بیٹی؟ کیا ہم نے غلط کیا تھا؟ لیکن اگر تب ایسے نہ کرتے تو نہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ خود سے بڑبڑایا تھا، آواز کافی بھاری ہو رہی تھی۔ ایک باپ کے لیے بیٹوں سے زیادہ بیٹی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور جب بیٹی پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں تو ایک باپ کو لگتا ہے جیسے اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہو۔ سعد کی بھی یہی حالت تھی۔ امائل اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور زندگی کی تقریباً 3 سال ہونے والے تھے۔ وہ معصوم، نرم دل اب پتھر بن چکی تھی۔
3 سال اس کے ضائع ہونے کو تھے، زندگی کے بہترین 3 سال، جوانی کے بہترین 3 سال، وہ 3 سال جن میں وہ جوانی میں اپنے عروج پر تھی۔ چند ماہ جیل میں گزارنے کے بعد اس نے تقریباً 1.5 سال پاگل خانے میں گزارا تھا۔ یہ عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں تھا، اس نے یہ عرصہ گنوایا تھا، اس نے اپنی جوانی کا، اپنے عروج کا، اپنی زندگی کا عرصہ گنوایا تھا، اور مزید نہ جانے کتنے سال اس کی بھیڑ چڑھنے والے تھے۔ سکر جب سے کمرے میں آیا تھا اسے سوچوں میں ہی گم دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی کسی مرئی نکتے کو گھورتی سوچوں میں غرق ہو جاتی تو کبھی کہیں گم ہو جاتی۔ شوہر کمرے میں موجود ہے۔ سکر کی خفگی بھرے طنز پر وہ اپنی سوچوں سے چونکی اور غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ اس کے یوں پوچھنے پر اس نے مزید خفگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا شوہر کمرے میں موجود ہے اور تم کن خیالوں میں گم ہو؟ پھر اس کے پاس آتے پوچھنے لگا۔ کسی خیال میں بھی نہیں، وہ زبردستی مسکرائی تھی تو وہ اچھا کہتا اس کے پاس بیٹھا اور بنا کچھ کہے اور اسے سمجھنے کا موقع دیے وہ جھکا تھا۔ کہ تم کیا کر رہے ہو سکر؟ یشمل اسے پیچھے کرتے بولی تو سکر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کیا کر رہا ہوں؟ بہت عجیب ہو گئی ہو تم یار، وہ پیچھے ہوتا ناراضگی سے بولا۔ اس کا موڈ مکمل ہو چکا تھا اس کی بے تکی بات سے۔ یشمل نے لب کچائے اسے دیکھا، جو ارد گرد دیکھتا یا چہرہ جھکا کے اپنے ہاتھوں کو۔ سکر، یشمل نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھے اسے پکارا، جس نے بنا اس کی جانب دیکھے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ سکر پلیز، اس کے یوں ہاتھ جھٹکنے پر وہ منمنائی تھی۔ کیا پلیز؟ عجیب یشمل، پہلے کمرے میں میری موجودگی کو تم محسوس نہیں کر سکی، پورے 10 منٹ ہو گئے تھے مجھے کمرے میں موجود، پھر اگر اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا تو پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہوں۔ عجیب یار، پورے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ نہیں دل ہوتا میرے قریب آنے کا تو بتا دیا کرو، میں اس وقت نہیں آیا کروں گا، اور جب دل کرے تب بتا دینا کرنا، تب آ جایا کروں گا۔ وہ اپنا غصہ ایک ہی بار میں اتارتا اس کے پاس سے اٹھا کہ یشمل نے فوراً اس کا بازو پکڑتے اسے وہاں سے اٹھنے سے روکا تھا۔ اچھا سوری، ناراض مت ہو۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونا، میں تو تمہاری اجازت کا منتظر ہوں گا، اب جب تمہارا من کرے گا تب میں تمہیں ٹچ کروں گا، بس ادروائز جب میرا دل ہوا تب اپنے دل کو میں بھاڑ میں ڈال دوں گا۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے بول رہا تھا، جو اس کی باتوں پر تڑپ کر مزید اس کے پاس ہوئی۔ ایسے مت کہو، تم جب چاہو مجھے چھو سکتے ہو۔ ہاں تاکہ تم آگے سے یہ کہو کہ تم کیا کر رہے ہو سکر۔ اس نے آخر میں یشمل کی نقل اتاری تو یشمل نے رونی شکل بنائی اسے دیکھا۔ اب کیا جان لوگے میری؟ وہ نچلا لب ہلکا سا باہر نکالے بولی۔ میری کیا مجال؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بولا۔ اچھا بس بھی، وہ زبردستی اس کے سینے پر سر رکھتی بولی، جسے سکر نے ہٹایا نہ تھا، اور سر جھکائے یشمل کے سر کو دیکھا۔ تم اتنے گرم کیوں ہو؟ تمہیں بخار ہے؟ یشمل اس کے بدن کی ہیٹ محسوس کرتے سر اٹھائے اس کے ماتھے کو ہاتھ کی پشت سے چھوٹی فکر مندی سے پوچھنے لگی، جس نے سر نفی میں ہلایا۔ باہر دھوپ سے آیا ہوں، بے حد گرمی ہے۔ سکر کی بات مکمل ہونے سے پہلے یشمل نے اس کے لفظوں کو چن چکی تھی۔ سکر نے اسے دھیرے سے خود سے الگ کیا تھا اور پیچھے کرتے بیڈ سے اٹھا۔ سکر پلیز برس کر دو، دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، اس کی بے رخی پر وہ نم آواز میں بولی تو سکر مسکراہٹ دبائے دروازے کے قریب جاتے اسے لاک کیا اور پلٹ کر اسے دیکھا، جو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ لاک کیا ہے؟ تمہیں کیا لگا میں جانے والا ہوں؟ نہ بیبی نہ، تم پاس نہ بھی آنے دیتی تو زبردستی آ جاتا، جو پہلے کہا تھا وہ تو بس ڈائلاگ تھے۔ سکر شرٹ کے بٹن کھولتا آنکھ کا کونا دبائے بولا تو یشمل نے اسے گھورتے تکیہ اٹھائے اس کی جانب اچھالا، جسے بڑی مہارت سے وہ کیچ کرتا صوفے پر پھینک چکا تھا اور بنا اس کی حملوں کی پرواہ کیے بیڈ پر آتے ہنستے ہوئے اسے اپنے ہی سار میں لے چکا تھا۔ آج تو دعا پھولے نہیں سما رہی۔ وجدان دعا کے خوشی سے چہکے چہرے کو دیکھتا سعد سے بولا، جو دعا کو اتنا خوش دیکھے خود بھی مسکرا رہا تھا۔ دعا بہت محبت کرتی ہے مائل سے۔ سعد دعا سے نظریں ہٹائے وجدان کی جانب دیکھتے بولا، ہاں، اور مجھے تو کرائے پر لیا تھا نا۔ شازل کی بات پر دونوں چونکے اور پلٹ کر دیکھا، جہاں شازل خفگی سے ان کو دیکھتا اب فون کان سے لگا چکا تھا۔ سعد نے اسے گھورا۔ پاگل انسان، اتنی محنت کی ہے اس کے لیے اور کہہ رہا ہے کہ کرائے پر لیا ہے۔ سعد کی بات پر وجدان کا قہقہ لاؤنج میں گونجا تو سعد نے بھی مسکراتے سر کھجایا۔ یہ میڈیسن منگوا دی ہے میں نے، اب امائل کو کیسی کھلانی ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ذوحان لاؤنج میں داخل ہوئے ان کی جانب آتے بولا اور چند میڈیسن ان کی جانب بڑھائی تھی، جنہیں سعد نے تھامے الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ تو کیسی ہے اب؟ ذوحان ان کے سامنے بیٹھتا ان سے پوچھنے لگا۔ ریان بتا رہا تھا کہ بہتر ہے، وجدان نے جمائی لیتے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ خالی لاؤنج کو دیکھتے بولا۔
مشل دائم، آئزل بازل، شازل خوردل یہ لوگ باہر گارڈن میں موجود ہیں، باقی عورتیں کچن میں، اور ریان سکر یشمل کا معلوم نہیں، شاید کمرے میں ہوں گے۔ سعد اپنے فون پر ہوتی بیل کو دیکھتا تفصیلاً زحان کو بتایا تھا، جو اس کی بات پر خود بھی اٹھتا کچن کی جانب گیا تھا۔ وجدان، مجھے آفس سے فون آ رہا ہے پارس کا، میٹنگ ہے تو میں ذرا وہ دیکھ لوں۔ شازل گھر ہے، مجھے جانا پڑے گا، سعد اس کے پاس سے اٹھتے بولا۔ شازل کو بھیج دو۔ نہیں، میں دیکھ لوں گا، وہ باقی سب کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ بار بار ہوتی پارس کی کال پر وجدان سے مختصر سا کہتا، فون اٹھائے کان سے لگایا تھا اور پارس سے بات کرتا تیز قدم لیے لانچ سے نکلا تھا۔ وجدان بھی لانچ سے اٹھتا گارڈن کی راہ لی تھی۔ اچھا، ویسے میں نے کل یہاں تک ہی ریکارڈ کیا تھا، آگے جو مطلب یہاں تک ہی قسط تھی۔ پھر جب کل بھی ایپیسوڈ اپلوڈ نہ ہو پائی، یعنی کہ اپلوڈ ہوئی تھی لیکن کاپی رائٹ آ گیا تو مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اگر چینل پر کاپی رائٹ آ جائے تو مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ پھر آگے یہ جو سارا آگے سین ہے، کافی لمبا سین میں نے لکھا تھا، کافی ورڈز کا، تو 10-15 منٹ کا ہو جائے گا یہ بھی سین، تو یہ میں نے پھر آج لکھ لیا تھا اور اسے بھی ایڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ 5 یا 6 میکسیمم 6 سے اوپر کوئی قسط نہیں جائے گی۔ بس آپ کو 6 ایک ساتھ تک مزید برداشت کرنا ہے مجھے، میرے ناول کو۔ مجھے پتہ ہے میں نے کافی ٹائم سے آپ کو اس ناول کے پیچھے لگایا ہوا ہے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور مجھے خود بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنا وقت ہو چکا ہے۔ 77 ایک ساتھ آج میں پوسٹ کرنے لگی ہوں، قسط پوسٹ کرنے لگی ہوں 77 والی، تو پیچھے 5-6 رہ گئی ہیں، اور میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کہیں کہیں سے بورنگ بھی لگا ہوگا، لیکن میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ نیو ناول سٹارٹ کروں گی، اور وہ میں کوشش کروں گی کہ روز دوں، اور نہ ہی اسے میں اتنا لمبا کھینچوں گی۔ اب تو میں قسط بھی لانگ دے رہی ہوں، آج کی قسط بھی تقریباً 40-50 منٹ کی ہو جائے گی۔ میں نے یہ تقریباً میرے 8000+ ورڈز کی ہو گئی تھی، اور میں نے شاید زندگی میں پہلے میں نے اپنے ایک ناول کی قسط اتنی لکھی تھی، لاسٹ قسط، اور اس کے بعد یہ شاید زندگی میں دوسری ناول کی قسط ہے جو میں نے اتنی لمبی لکھی ہے۔ وہ بھی وجہ یہ تھی کہ کل پرسوں بھی قسط نہ اپلوڈ ہو سکی، کل بھی اپلوڈ نہ ہو سکی، اور تو پھر میں نے کہا اب اتنی شارٹ 26-25 منٹ کی قسط دینے سے اچھا ہے میں تھوڑی اور لکھ لیتی ہوں۔ پھر آج میں نے سارا دن بیٹھ کے یہ ایک اور سین لکھا اور یوٹیوب چینل کو تھوڑا دیکھا، تو اب انشاءاللہ پوسٹ ہو جائے گا، مجھے پوری امید ہے، اور پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں آپ سب سے پھر سے ایک بار معذرت کرتی ہوں کہ میں اتنا لمبا ناول کو لے کے، مجھے پتہ ہے آپ سب بیزار ہو گئے ہیں، بس میرا دل رکھنے کے لیے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، تو میں آپ سب کی شکر گزار بھی ہوں جو لوگ میرا اب تک میرے ساتھ ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ لوگ اگر تنقید بھی کریں تو وہ بھی سر آنکھوں پر، تعریف کریں وہ تو پھر سر آنکھوں کے علاوہ دل میں بھی اس کی جگہ بنتی ہے۔ تو آپ لوگ پلیز اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تو بنا دیری کے چلیے نیکسٹ ریان اور امائل کا یہ سین پڑھتے ہیں۔ ریان امائل کے گھر سے اس کا فون اور بیگ لے آیا تھا، اور فون اپنی جیب میں رکھتا بیگ ملازمہ سے کہتے اپنے کمرے میں رکھوایا تھا، اور خود اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ لانچ میں ہی صوفے پر اوندھے منہ لیٹا سونے کی تیاری پکڑ چکا تھا۔ وہ اس قدر تھک چکا تھا نا، وہی جانتا تھا۔ ویسے بھی ابھی دوپہر کے کھانے میں وقت تھا، اور آج تو کچھ زیادہ ہی وقت لگ رہا تھا، لیکن ریان بخوبی جانتا تھا ان سب کی یہ محنت ضائع جانے والی تھی، کیونکہ امائل ان کے کھانے میں سے ایک نوالہ بھی اپنے حلق میں سے نہ اتارے گی۔ ارے ریان بیٹا، بھوک لگی ہے تو کھانا دوں یا سب کے ساتھ کھاؤ گے؟ تعبیر کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولے سامنے دیکھا، جہاں دعا، تعبیر اور ساتھ ملازمہ موجود تھی، جبکہ ملازمہ کھانے سے بھری ٹرالی تھامے ہوئے تھی۔ یہ میرے لیے ہے، لائیں دے دے، ابھی بھی کھا لیتا ہوں، سب کے ساتھ بھی کھا لوں گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، اس کھانے سے بھری ٹرالی کو دیکھتے بولا، جس میں بہت مزے کی ڈشز موجود تھیں۔ نہیں، یہ امائل کے لیے ہے، میں تمہارے لیے دوسرا بھیجتی ہوں، تعبیر نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تو اب کے ریان ہنسا۔ بالکل بالکل، جیسے وہ یہ سب کھائے گی، وہ مذاق اڑاتے انداز میں بولا، اور پھر ملازمہ کو دیکھا جو روم میں جاتی رکی، اور پہلے اسے اور پھر تعبیر اور دعا کو دیکھا۔ دیکھو میری بہن، مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، میں دعا کروں گا کہ تم صحیح سلامت کمرے سے واپس نکل آؤ۔ وہ ملازمہ کو دیکھ کے مسکراہٹ دبائے بولا، جس کی بات پر گھبرا بھی تھی، اور گھبراتے ہوئے دعا اور تعبیر کو دیکھا۔ ریان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور بیٹا جاؤ، لے جاؤ تم۔ دعا پہلے ریان کو گھورتے پھر اس ملازمہ سے بولی جو لگ بھگ 15-16 سال کی تھی،
پتہ ہے نا پہلے اس نے کپڑوں کا کیا حال کیا، لیکن وہ کھانے کے ساتھ ایسا نہیں کرے گی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا ہے اور وہ میری بیٹی ہے، اپنی ماں کے ہاتھوں کے کھانے کو انکار نہیں کر سکتی، دعا پر اعتماد سے بولی، جبکہ ریان پھر سے ہنسا تھا۔ ہاں تم جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ ریان گردن گھمائے ملازمہ سے بولا، جو ابھی بھی کشمکش میں مبتلا وہیں ہی کھڑی تھی۔ ریان کی بات سنتی لب کچائے کمرے کی جانب مڑی۔ موم کھانا مت لائیے گا، ابھی یہ واپس آ جائے گا، میں یہیں کھا لوں گا۔ ریان نے تبیر کو کچن کی جانب جاتے دیکھ پیچھے سے ہانک لگائی اور ریلیکس انداز میں پیچھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے دعا کو دیکھا جس کی نظریں دروازے کی جانب تھیں، اور پھر ریان کے کہے مطابق ملازمہ ایک ہی منٹ بعد گھبرائی سی کمرے سے نکلی تھی، ہاتھ میں ٹرالی ویسے کے ویسے ہی موجود تھی۔ بی بی جی اب میں نہیں جاؤں گی کمرے میں، امائل جی کہہ رہی ہیں اگر میں اب انہیں نظر آئی تو وہ مجھے گولی مار دیں گی۔ وہ ملازمہ اپنے چہرے پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو صاف کرتی گھبرائی سے بولی تو دعا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ادھر لے آؤ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ ریان کے کہنے پر وہ کانپتے ہاتھوں اور ٹانگوں سے ٹرالی اس کی جانب لانے لگی۔ ریان وہ بھوکی ہے، اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ دعا نم آنکھوں سے ریان کو دیکھتے بولی، جو اب چاولوں کو پلیٹ میں ڈالیں، ان پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ریلیکس رہیں اور آ جائیں، آپ بھی کچھ کھا لیں۔ وہ اس کے لیے دوسری پلیٹ میں چاول نکالتے بولا۔ میں کیسے کھا لوں ریان، میری بیٹی بھوکی ہے۔ دعا نے اپنی بات پر زور دیا۔ ریلیکس رہیں حسین عورت، وہ بہت مضبوط ہیں، اور رہی بات بھوکے رہنے کی تو میں انہیں دیکھ لیتا ہوں، پریشان نہیں ہوں۔ وہ پلیٹ ہاتھ میں تھامے صوفے سے اٹھتا اس کی جانب آئے، چاولوں کا چمچ بھرے اس کے منہ کے قریب کیا، جس نے نم آنکھوں سے سر نفی میں ہلایا۔ مجھ پر یقین ہے نا پھوپھو جان، میں انہیں کھلا دوں گا، ریان نے نرمی سے کہا جس نے آنکھوں کو رگڑے وہ چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالا تھا، اور پھر چند نوالے کھلانے کے بعد دعا کے بس کہنے پر وہ واپس صوفے پر آتا خود کھانے لگا تھا، جبکہ دعا گہرا سانس بھرتی کچن کی جانب مڑ گئی۔ ریان بنا کمرے کا دروازہ بجائے کمرے میں داخل ہوا تو امائل سامنے بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی، دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھے آنکھیں موندے دھیرے دھیرے اپنا سر پیچھے بیڈ کی پشت پر مار رہی تھی۔ امائل چلے کھانا کھا لیں، ریان ہاتھ میں تھامی ٹرے شیشے کے ٹیبل پر رکھتے بولا، اور ساتھ ہاتھ میں ٹراؤزر شرٹ بھی تھی جسے اس نے صوفے پر رکھا تھا، جبکہ اس کی آواز اور اس کی بات پر اس کے وجود کی تمام حرکات تھمی اور اس نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا جو اب ٹرے رکھنے کے بعد سیدھا ہو رہا تھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، مجھ پر ملک بیلا کا ایک نوالہ بھی حرام ہے، وہ بولتی دوبارہ آنکھیں موند گئی تھی۔ حلال رزق کو حرام نہیں کہتے، ریان نے خفگی سے اسے ٹوکا تھا۔ ریان میرا بالکل کسی بحث کا دل نہیں، جاؤ یہاں سے۔ یقیناً ریان نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا، تبھی اب وہ اکتاہٹ سے بولی، کہاں جاؤں؟ وہ قدم اس کی جانب بڑھائے بولا تو اس نے آنکھیں کھولے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہر بات ہر چیز دہرایا کروں؟ پھر تمہیں سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا اس کھانے کو یہاں سے لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا اس گھر کا ایک نوالہ بھی۔ اب کہ اس کی آواز بلند ہوئی تھی، مجبور کر دیتے تھے اسے چلانے پر، لیکن میں یہ بازار سے لایا ہوں۔ ریان اس کے پاس بیٹھتے اس کی پنڈلیوں سے پھٹے ٹراؤزر کو چھوتے بولا، جو خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر ریان نے دھیرے سے اس کی پنڈلیوں پر موجود اس زخم کو دیکھا جہاں سے امائل غصے میں پٹی اتار چکی تھی۔ زخم بے حد گہرا تھا، جان لیوا بھی، پر امائل کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ مزید خوفناک لگ رہا تھا، جس پر خون ارد گرد جمع ہوا تھا۔ کتنا جان لیوا زخم ہے۔ ریان نے دھیرے سے اس کی پنڈلی کو چھوا تو اس نے اس کے چھونے کے باعث اٹھتے درد پر ہونٹوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیا تھا۔ آپ نے پٹی کیوں اتار دی؟ ریان نے اسے دیکھتے پوچھا جو بمشکل اپنا درد قابو کر رہی تھی۔ ہاں ڈھونڈ لو کوئی نئی بات بحث کرنے کے لیے، کھانے والی بات سے بات نہیں بنی تو اب پٹی پر آ گئی ہوں، وہ جلے کٹے انداز میں بولتی اس کا دل بھی کاٹ چکی تھی۔ یہ بحث والی بات نہیں ہے، زخم دیکھے اپنا، اگر یہ بڑھ گیا تو انجام جانتی ہے نا اس کا۔ وہ فکر مند تھا اس کے لیے ہی، لیکن امائل کا کسی کی فکر سے کیا لینا دینا، اسے تو محض تکلیف دینا آتا تھا، اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ آگے والے کے دل پر کیا گزرتی ہو، وہ تو پتھر دل تھی نا۔ تم سے بحث کا دل نہیں، جاؤ۔ وہ بیڈ سے پیر لٹکائے بولی، ایسے مت کرے امائل، مت کرے یار، اسے یوں پیر لٹکاتے دیکھ وہ بے بسی سے چیخ اٹھا تھا، جو اس کی بے بسی کو اگنور کیے دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ پر اگلے ہی لمحے ریان بیڈ سے اٹھتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آپ ابھی کھانا کھائیں گی پھر آپ کپڑے تبدیل کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کے زخم پر پٹی کریں گے، ریان حتمی انداز میں بولا۔ مجھے ملک ویلا کا کچھ نہیں کھانا، نہ کھانا نہ کپڑے۔
مجھے مطلب لگا کچھ نہیں چاہیے، نہ کھانا نہ کپڑے۔ یہ کھانا میں خود اپنے ہاتھوں سے بازار سے لایا ہوں اور یہ کپڑے میرے ہیں، دیکھیں یہ ٹراؤزر شرٹ میری ہے۔ ریان کی بات پہ اس نے ٹیبل اور صوفے کی جانب دیکھا۔ وہ سچ بول رہا تھا کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، امائل سے تو بالکل بھی نہیں۔ امائل نے پھر ریان کو دیکھا جو کتنا لاچار لگ رہا تھا۔ گھر والوں سے اتنا بدظن کیوں ہے امائل؟ وہ سب آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ وہ آپ پھپھو صبح سے کچن میں محض آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، حالانکہ وہ بیمار رہتی ہیں، پر آپ نے ایک پل میں ان کا کھانا ٹھکرا دیا۔ یقین کریں انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی اس سے۔ دعا سعد کو تکلیف ہوئی؟ امائل کے پوچھنے پہ اس نے سر زور و شور سے اس بات میں ہلایا۔ گڈ، وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ ریان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا دعا کی تکلیف کا سنتے امائل کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ امائل آپ بس کر دو یار، تم ان کی حمایت، کان پک گئے ہیں میرے تمہارے منہ سے ان کی طرفداری کے الفاظ سنتے سنتے۔ امائل جھنجھلا کر بولتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، اسے خود سے دور دھکیلا اور اس سے پہلے وہ پیچھے کو گرتی ریان اسے تھامے دوبارہ سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اچھا سوری، ریان نے اس کے بگڑے تنفس کو دیکھتے جھک کر اس کی کن پٹی کو لبوں سے چھوا تھا۔ ریلیکس، آئی لو یو امائل، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکے اس کے کان کی لو کو نرمی سے چھوتا اظہار محبت کر رہا تھا۔ پھر میرے علاوہ کسی اور کی طرفداری کیوں کرتے ہو؟ چھوڑے ہر چیز کو، بس یہ دماغ میں رکھے ریان آپ کی خاطر انگاروں پر بھی چل سکتا ہے۔ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، کیا میری اتنی محبت پر آپ میرے لیے کھانا نہیں کھا سکتی؟ ریان اس کی گال کو چھوتا چہرہ اٹھائے بولتا، تیر کو صحیح نشانے پر لگانا چاہا جو لگ بھی گیا تھا۔ تمہارے لیے کھاؤں گی، صرف بس تمہارے لیے، امائل اس جادوگر کی آنکھوں میں دیکھتے بولی جو اس کی باتوں پر لبوں کے ساتھ مسکرائی تھی۔ پھر اسے کھانا کھلانے کے بعد پیار محبت میں سے میڈیسن بھی کھلا چکا تھا۔ کام مشکل تھا پر ساری کھیل پیار کی تھی، وہ اسے پیار سے ہی قابو کر لیتا تھا۔ پاگل خانے اور جیل کے ٹارچر کے بعد اس کا دماغ چھوٹی چھوٹی بات پر ہائپر ہو جاتا تھا، وہ جانتا تھا، تبھی وہ اسے ہر بار پیار سے ہینڈل کرتا تھا اور اس نے محسوس کیا تھا سب سے بڑی طاقت اس کے پاس اس کا امائل کو بخشا جانے والا لمس تھا۔ اب آپ یہ ٹیوب لگا لیجیے گا اور ریسٹ کر لیجیے گا، ریان بے ترتیب سی پٹی اس کی ٹانگ پر باندھتے بولا اور پھر ٹیوب جیب سے نکالتے اس کی جانب بڑھائی تھی۔ تم ہی لگا دو۔ میں؟ وہ گڑبڑایا تھا۔ ٹیوب اس کی کمر اس کے کندھے پر لگانی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر تو لگا دیتا لیکن کمر؟ ہاں تم ہی، اور کون؟ وہ اس کی حیرت پر آنکھیں گھما کر بولتی، تھوڑا آگے کو کھسکتی، اپنے پیچھے بیٹھنے کے لیے اس کی جگہ بنائی تھی۔ وہ تھوڑا شرمندہ سا ہوتا اس کے پاس سے اٹھتا، اس کے پیچھے بیٹھا تھا اور گردن سے بال ہٹاتا، دھیرے سے شرٹ کے اس کے کندھے سے بھی ہٹایا تھا، جبکہ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کیے اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اف، کتنا گہرا زخم ہے یہاں پر، ریان اس کے دونوں کندھوں کو دیکھتے دیکھتے بولا، جہاں ایک پر گولی چھو کر گزری تھی تو دوسرے پر چاقو سے گہرا نشان چھوڑا تھا، لیکن فی الحال اسے چاقو والے نشان پر مرہم لگانی تھی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مدد سے اس کے کندھے پر نرمی اور آہستگی سے مرہم لگائے پوچھنے لگا، جس نے درد کے باوجود ہونٹ بھینچے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں آپ کے جسم پر موجود ہر زخم کو خود پر لے لوں، میں تکلیف کو آپ تک پہنچنے سے پہلے اس کا رخ خود کی جانب موڑ لوں۔ وہ اس کے زخموں سے چور وجود پر تکلیف سے بولا تو وہ مسکرائی اور آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ لگ گئی ہے، میں ملازموں کو بھیجتا ہوں، آپ کی کمر پر بھی لگا دے گی۔ ریان اس کی جانب ٹیوب بڑھائے بولا، جسے اس نے تھامنے کی بجائے بے تاثر نگاہوں سے اسے گھورا۔ تم کون ہو؟ ریان ہوں، اس کے بتوقے سوال پر وہ الجھا تھا۔ اور شوہر بھی ہو، اور اسلام میں اس حوالے سے تھوڑا بہت جانتے بھی ہوگے۔ اس کی بات کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گیا تھا، تبھی وہ لب کچائے ہاتھ میں تھامے ٹیوب کو دیکھنے لگا۔ یا خدا، لڑکی میں ہوں اور شرم تمہاری ختم نہیں ہوتی، یہ دو مجھے اور جاؤ یہاں سے۔ امائل اس سے ٹیوب کھینچتے ہوئے خفا سے بولی تو اس نے سر نفی میں ہلائے واپس اس سے وہ ٹیوب تھامی تھی۔ خفا تو مت ہوں، وہ اس کا رخ واپس سیدھا کرتا اس ڈھیلی ڈھالی شرٹ کو کندھے سے کافی نیچے کیا کہ کمر پر موجود وہ زخم اسے نظر آنے لگا تھا، پر اگر وہ شرٹ کو پکڑتا تو مرہم کیسے لگاتا؟ پھر کوئی سوچتے ایک ہاتھ سے شرٹ اور مرہم تھامے دوسرے سے لگانے لگا، لیکن مرہم والے ہاتھ سے بے اختیار شرٹ ایک جھٹکے سے چھوٹتی امائل کے زخم پر لگی اسے کراہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ سی کرتی آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی تھی۔ ریان، یہ مجھے دو اور تم جاؤ یہاں سے، امائل درد کے باعث اپنے کھولتے دماغ کے ساتھ بولی تو ریان نے سوری کہتے اب کے تمیز سے مرہم لگائی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے چھونے پر اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ نرمی سے اس کی کمر پر موجود زخم پر مرہم لگاتے شرمندگی سے بولا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، امائل جو بھی نرمی سے بول ہی رہی تھی
کہ زخم کے ارد گرد داڑھی کے خوبصورت چبھن لیے لمس پر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دب کر رہ گئے تھے، اور ہلکی سی گردن موڑے ریان کو دیکھنا چاہا جو جھکا دھیرے دھیرے زخم کے ارد گرد لمس چھوڑ رہا تھا۔ تمہیں مرہم لگانے کو کہا تھا؟ کچھ توقف کے بعد امائل اپنی دھڑکنوں کے شور کو کانوں میں محسوس کیے بولی تو اس نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ مرہم ہی لگا رہا ہوں، وہ دھیرے سے مسکرایا تو امائل بھی مسکرائی، جبکہ ریان اب اس کے پیچھے سے اٹھتا، ٹیوب اور میڈیسن دراز میں رکھتا اس کے سامنے بیٹھا، پھر کچھ یاد آنے پر جیب سے موبائل نکالے اس کو تھمایا تھا۔ کب لائے؟ وہ موبائل کو آن کرتے اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے۔ اس کی بات پہ اس نے سر جھٹکا۔ ٹائم چلا گیا؟ اس کے پوچھنے پر ریان نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ اسے دے دینا، وہ فون اس کی جانب بڑھائے بولی۔ اسے کیوں؟ لگ جائے گا پتہ، اور اسے کہنا جو جو چاہیے اس میں موجود ہے۔ امائل کی بات سے وہ مزید الجھا، پر مزید سوالات کا ارادہ ترک کیے فون کو واپس جیب میں رکھا تھا۔ میں باہر جاتا ہوں، آپ یہ کپڑے تبدیل کر لیجیے گا۔ وہ صوفے پر موجود کپڑے کی جانب اشارہ کیے بولا اور بیڈ سے اٹھا تھا تو امائل نے صوفے کی جانب دیکھا جہاں ٹراؤزر شرٹ بھی موجود تھے۔ آپ کر لیں گی؟ ریان نے کسی احساس کے تحت پوچھا تھا۔ فی الحال موڈ نہیں، اور اگر کرنے ہوئے تو تمہیں کال کر دوں گی۔ وہ بیڈ پر لیٹتی آنکھوں پر بازو رکھے بولی تو وہ مسکرا کر اس کے ماتھے پر مہر ضبط کرتا، ٹرے اٹھائے لائٹس بند کرتا روم سے نکلا تھا۔ وہ تو شکر تھا لاؤنج فی الوقت خالی تھا، ورنہ اس کا ہرگز ارادہ نہیں تھا کسی بھی قسم کے سوال کے جواب دینے کا۔ یہ تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کافی ٹائم، تقریباً 1 گھنٹہ مجھے لگ گیا ریکارڈ کرنے میں، اور اب ایڈیٹنگ کرنے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ نہیں، ایڈیٹنگ کرنے میں 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس کو پھر ڈاؤن لوڈ ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، پھر اپلوڈ ہونے میں ٹائم، مطلب پھر بھی ٹائم لگ جائے گا نا اس کو، کیونکہ کل جو ایڈٹ کی تھی اب اس سے آگے ہی اسے دوبارہ سے مجھے ایڈٹ کرنا پڑے گا نا، تو پھر دوبارہ سے اتنا ہی وقت لے گا۔ اور پھر بس دعا کریں آج کاپی رائٹ نہ آئے۔ آج میں نے فی الحال ویسے میوزک نہیں لگایا، کل شاید میں نے میوزک لگایا تھا اور میرے خیال سے وہ کاپی رائٹ فری نہیں تھا، تبھی اس کے پیچھے کاپی رائٹ کلیم آ گیا۔ تو اب میں آج نہیں میوزک نہیں لگاؤں گی، آج صرف آواز ہی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ 5-6 ساتھ رہ گئی ہیں مزید، آپ کو جھیلنا ہے 5-6 ساتھ کے لیے ہی، 5-6 دن کے لیے ہی، اس ہفتے میں تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔